دریافت فرمایا ہے کہ موافت محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ وفات کیا ہے؟ بھیا موافت محمد صاحب جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہم کئی مرتبہ تلاش کر چکے. انہوں نے قرآن کریم کا ترجمہ کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے. کہیں ایک آدھ نوٹ ان کی زندگی کے بارے میں ملا، کسی نے بتایا کہ کوئی کتاب بھی لکھی گئی ہے، مگر تاحال ہمیں دریافت نہیں ہوئی، تو اس سے کچھ زیادہ جانتے نہیں. آپ کے پاس کوئی انفارمیشنز ہوں تو ضرور بتائیے. لیکن جیسے انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے بہت اچھا کیا، وہ پڑھنے کے قابل آسان بھی ہے اور ماشاءاللہ با محاورہ بھی ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ اللہ کی عجیب تقسیم ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی توحید، سچائی، قرآن کریم، ان علوم کی خدمات میں اللہ کے ہاں قبول کر دیا جاتا ہے، وہ آدمی اس کے حالات سب مٹ جاتے ہیں، ختم. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا قرآن پاک کا ترجمہ کس گھر میں نہیں ہوگا؟ 30 سال مسلسل ہم تلاش کرتے رہے کہ حضرت کے حالات ملیں. ایک صفحے سے زیادہ نہیں لکھا جا سکتا صحیح مستند، جھوٹ تو بہت ہے. یہی حال ادھر بھی ہے. اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبوبیت ہے اللہ کے ہاں، وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو پیارے ہیں. اس محبت کا اثر یہ ہے کہ جو حدیث شریف پہ کام کر کے گئے ہیں ایک ایک زندگی کا پہلو ان کا ملتا ہے. ایک عجیب چیز ہے. ممکن ہے آپ اس سے کوئی حرج نہیں، اختلاف میں بھی، لیکن تجربہ یہ ہے. تو موافت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات جناب والا کو کہیں ملیں تو ہمیں بھی ضرور اطلاع کیجیے. کسی کو آپ نے قرض دیا اور وہ فی الحال واپس نہیں کر سکتے، تو کیا اس قرض کی رقم کو زکوٰۃ میں نہیں ہو سکتا؟ وہ قرض کا ثواب آپ کا الگ ہے، وہ جب بھی واپس کرے. اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ہدایات الگ سے ارشاد فرمائی ہیں. یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر کوئی مقروض مر گیا اور اللہ جانتا ہے اس کی نیت ادا کرنے کی تھی، تو قیامت میں اللہ اس کو اپنے پاس سے اس کا قرض دے دے. اور اللہ اس سے یہ بھی کہے گا کہ تم چاہو تو تمہارے اس آدمی کو جو قرض ادا نہیں کر سکا اسے ہم عذاب میں ڈال دیں، اور چاہو تو تمہیں اس کی طرف سے نیکیاں دے دیں. تو اس لیے قرض کی جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے، زکوٰۃ دینی پڑے گی. آپ نے مثال بھی دی ہے کہ 2 لاکھ مثلاً زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 1 لاکھ کسی نے قرض لیا تو 1 لاکھ اس طرح نہیں کاٹا جا سکتا. ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے، وہ صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ مثلاً جو مثال آپ نے ارشاد فرمائی 2 لاکھ آپ نے قرض دیا ہے، تو 2 لاکھ روپیہ آپ لے جا کے اسے دے دیں، اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دیں، اور آپ کہیں یہ زکوٰۃ ہے اور یہ میں ادا کر رہا ہوں آپ کو زکوٰۃ کی رقم، کیونکہ آپ مقروض ہیں. یہی 2 لاکھ اب چیک کاٹو اور مجھے دو، چاہے اس میں جبر کرنا پڑے کہ نہیں کاٹیں چیک. وہ چیک کاٹے گا، 2 لاکھ اس کے بینک میں گئے، آپ نے واپس لے لیا، آپ کا قرضہ ادا ہو گیا، اور زکوٰۃ کا مستحق تھا تو اس کے پیسے بھی اس سے مل گئے. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کون سی کتاب پڑھی جا سکتی ہے تصوف کے بارے میں جو آسان بھی ہو اور اس کو پڑھ کر تصوف سمجھا جا سکتا ہو؟ یہ اردو کیا لکھی ہے، سمجھا جا سکتا ہوں تو آپ ہی سمجھے جا سکتے ہیں. اردو تو بھیا غلط نہ لکھی ہے. اس کو پڑھ کے آپ تصوف سمجھ سکیں. 2 کتابیں ہیں، اس سے بہتر حضرت رحمۃ اللہ سے بہتر کتاب مولانا منظور نعمانی صاحب کی ہے. ان کی کتاب ہے کہ تصوف کیا ہے. وہ خود جہاں سے بیعت ہوئے تھے نا حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس گئے تھے پوچھنے
چونکہ ان کا خاص مشغلہ تھا مناظرے کرنا، اور مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں دیوبند کے بڑے حضرات زندہ تھے۔ اس زمانے میں مولانا مرزا خان صاحب کا 1921 میں انتقال ہوا تھا، تو ان کے بھی بڑے بڑے خلفاء زندہ تھے۔ تو پورے ہندوستان میں مذہبی ماحول مناظرے کا بہت گرم تھا، تو مولانا ہر جگہ تشریف لے جاتے تھے، مناظر وغیرہ۔ تو اسی میں بدعت کی تردید میں ان کے ذہن میں آیا کہ یہ سارے بدعتیوں کی تردید میں کرتا ہوں، یہ صوفی جو پکے بدعتی ہیں ان کی بھی تو تردید ہونی چاہیے۔ تھے بڑے منصف مزاج، اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی تھیں اور بالکل انصاف سے کام لیتے تھے۔ ان کے قلم سے یعنی جہاں جس نے بھی کوئی غلطی کی ہے انہوں نے قطع نظر دیوبندی ہے، بریلوی ہے، صاف لفظوں میں لکھ دیا کہ بھائی یہ بات ٹھیک نہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ تصوف بھی تو بدعت ہے، اس کی کیوں نہیں تردید کرنی چاہیے، تو یہ اپنے شیخ کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا، پھر انہوں نے اس واقعے کو لکھا ہے، کتاب ہے ان کی تصوف کیا ہے، ایک کتاب ہے ان کی اسلام کیا ہے ہندوؤں کے لیے، ایک کتاب ہے ان کی دین و شریعت۔ یہ 3-4 کتابیں ان کی بنیادی پڑھی جائیں نا تو بہت حد تک کلیئرنس ہو جاتی ہے ذہن کی، جو اشکالات اٹھتے ہیں۔ آپ نے چونکہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا نام تحریر فرمایا ہے، حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احسان سلوک اور تصوف، تصوف سلوک اور احسان، تصوف سلوک اور احسان، وہ پڑھ لیجئے۔ اس میں حضرت رحمۃ اللہ نے بنیادی طور پہ عربوں کے لیے لکھی تھی کہ عربوں کو جو وحشت ہے صوفیہ سے اس کو کم کیا جا سکے۔ اسی طرح حضرت رحمۃ اللہ کی ایک اور کتاب بھی ہے تصوف سلوک اور احسان، ہاں، جو انہوں نے اپنے شیخ کی سوانح لکھی ہے۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جو سوانح لکھی ہے نا انہوں نے، بیچ بیچ میں حضرت رحمۃ اللہ جو تبصرہ کرتے رہے ہیں، وہ زبردست چیز ہے۔ وہ جملے 2-4 ہی لکھتے ہیں لیکن کمال کے جملے لکھتے ہیں، پڑھنے والا اس کو پڑھ کے سمجھ پائے، ہضم کر لے تو پھر صوفی بنے بغیر نہیں رہتا۔ سورہ مزمل روزانہ پڑھنے کے حوالے سے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث موجود ہے؟ کیا سستی اور کاہلی کو دور کرنے کے لیے سورہ مبارکہ کا پڑھنا بہتر ثابت ہو سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مزمل کے روزانہ پڑھنے کے بارے میں ایک لفظ ارشاد نہیں فرمایا۔ یہ جو گھڑی ہیں روایتیں سب جھوٹ ہیں۔ سورہ مزمل کی پہلی 6-7 آیات جو ہے نا، یہ پورا تصوف ہے۔ اگر سمجھنا ہو نا کہ تصوف کیا ہے تو سورہ مزمل اتنی زبردست چیز ہے، اس کی ابتدائی آیات کو سمجھ لیا جائے بس یہ کافی۔ سورہ مزمل کو دنیا کے حوالے سے پڑھنا ہو زبردست چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو جہاد پر ترجیح دی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو جو تجارت کرتے ہیں اور پھر ان کو بھی جو جہاد کرتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے بیوی بچوں کے لیے تجارت کرو اور یہ جہاد سے افضل ہے، اور فرمایا سورہ مزمل کو پڑھو۔ اللہ نے تاجروں کا ذکر پہلے کیا ہے، مجاہدین کا ذکر بعد میں کیا۔ سورہ مزمل میں بڑے قرآن کے تو ایک ایک حرف میں بڑی چیزیں ہیں، بڑی عمق اور گہرائی چاہیے، لیکن یہ جو چلے صوفیہ کراتے ہیں یہ ان کے اپنے ہاں کی باتیں ہیں، ان کا اپنا الہام ہے، وجدان ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی چیز الہاماً بتائی ہو، وہ سب بھی اپنی جگہ پہ درست ہیں، کیا ضرورت ہے خام خواہ کسی پہ تنقید کرنے کی۔ لیکن حدیث میں ایسی چیز نہیں ہے، بس اس کا پڑھنے سے کاہلی دور ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں بھائی، کوئی دعا نہیں جو کاہلی اور سستی کو دور کرے، خود ہمت کرو۔ یہ جو شیطان کا مکر ہے نا کہ یہ تم پڑھو گے اور یہ ہو جائے گا اور یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، ایسے کوئی چکر نہیں ہوتے، آدمی کو خود کام کرنا پڑتا ہے، اس کام میں ہمت کر کے برکت پیدا ہو جائے، اللہ اسے دوام بخشے، اللہ اس پہ مہربان کرے، ہمیشہ وہ کرتا رہے، اس کے لیے پڑھو۔ انیشلی کام خود ہی کرنا پڑتا ہے، انیشلی کام خود ہی کرنا پڑتا ہے۔
پوری دنیا جمع ہو کے ملتزم پہ پہنچ جائے نا اور کہے کہ اللہ اس گاڑی میں پٹرول ختم ہے اور گاڑی چلا دے، بالکل نہیں چلتی، پٹرول خود ہی ڈلوانا ہے۔ اب اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ اسے میرے کاموں کے لیے آج کافی کر دیں، اللہ میں غریب آدمی ہوں، کدھر سے ڈلواؤں گا، مہربانی کر۔ کہیں سے فون آ جاتا ہے کہ بھائی آپ آج نہ آئیے، آج ہم گھر پہ نہیں ہیں، کل دیکھیں گے، بچ گیا نا پٹرول۔ کوئی کہتا ہے یار میرے ساتھ چلے چلو، گاڑی اپنی گھر پہ کھڑی کرو، میرے ساتھ چلے چلو، ہو گئی نا برکت۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ کہے کہ اب پٹرول بھی اللہ تعالیٰ ہی ڈلوا دے، تو وہ جو خدا نے عقل دی ہے نا اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اس دین کی بڑی بڑی تباہی مچی ہے جب یہ دین ان پڑھ اور کند ذہن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس دین کو ذہین آدمی چاہیے جو اسے سمجھ سکے، جو اس پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ خدا کا دین ذہانت یہ ہے، یہ کام کرنا ہے۔ شریعت کا کن معاملات میں نرمی کا مزاج ہے اور کن معاملات میں سختی کا مزاج، اس کا کوئی کلیہ قاعدہ تو ہے نہیں، لیکن عمومی طور پہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے جو آپس کے معاملات ہیں نا، اس میں نرمی ہے، اور بندوں سے جو معاملات ہیں اس میں شدید سختی ہے، سختی نہیں شدید سختی۔ مثلا بندے اور بندے کا جو معاملہ ہے اور اللہ کا اور جو بندے کا معاملہ ہے، معاذ اللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، کسی آدمی نے کوئی بدکاری کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا مزاج آپ کو ملے گا، حدیث کی ساری کتابوں میں دیکھیں گے، کبھی جتلایا نہیں، کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو ٹھہر میں حد جاری کرتا ہوں، نہ، چلے جاؤ، پردہ ڈالو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ لعلک لمستا، شاید ایسے، شاید تم نے اسے چھو لی، شاید تم نے ایسے، شاید تم نہ کہو۔ اما صلیت معنا، ابھی عصر سے پہلے جو کہہ رہا تھا بدکاری کا، تم نے نماز ہمارے ساتھ پڑھی ہے؟ وہ کھڑا اس کا اللہ کے رسول اثر آپ ہی کے، اب چلا جا، بس آئندہ نہیں بات کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شریعت کا مزاج ہے۔ اور بندوں کے بندوں پہ جو حقوق بنتے ہیں، مستدرک حاکم میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، تنور میں آگ لگی ہوئی ہے اور تمہارے ہاتھ پہ روٹی کے لیے پیڑا بنا ہوا ہے، اور تمہارا شوہر اچانک گھر آیا اور اس نے اشارہ کیا اس کے ساتھ چلی جانا، اگر تم اس کی خواہش کو پورا کرنے والی نہیں بنو گی تکن فتنۃ فی الارض، لوگ مرد زمین میں آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، وفساد کبیر، اور اس کے نتیجے میں بہت بڑا فساد مچے گا خدا کی اس دنیا میں۔ ایسے نہ ہو کہ تم اس فساد کی باعث بن جاؤ۔ خود اللہ کا معاملہ ایک دوسری مثال دیتے ہیں، عادی بدکارہ ہے، بہت ہی خراب عورت یا مرد ہے، دونوں روایات آئیں، اور وہ اللہ کے سارے حقوق، یہ جو معاذ اللہ بدکاری ہے نا، زنا والعیاذ باللہ، یہ خالص اللہ کا حق ہے، خالص۔ کوئی مرد کرتا ہے تو کسی کا حق ضائع نہیں کرتا، نہ بیوی کا نہ کسی اور کا، عورت کرتی ہے تو نہ شوہر کا حق ضائع کرتی ہے نہ کسی اور کا، یہ اصولی بحث فقہا طے کر چکے، خالص اللہ کا حق۔ اللہ کے حقوق ساری زندگی برباد کرتا رہا یا کرتی رہی۔ مسلم میں آتا ہے نا وغیرہ وغیرہ کہ جا رہی تھی اور اسے پیاس لگی اور اس نے اوڑھنی دوپٹہ لے کے جوتے میں باندھا اور جوتے کو لٹکایا اور پانی پی لیا، اتری اور پانی پی لیا۔ جب باہر نکلی تو کتا کیچڑ چاٹ رہا تھا، اس نے کہا ہو اصابت ہو ما اصابنی، اسے بھی وہی تکلیف اور مصیبت ہے جو میں تھوڑی دیر پہلے پیاس سے مر رہی تھی، اسے پلا دیا۔ اللہ نے کہا فرشتوں اس کے لیے لکھو ہم نے ساری بدکاریاں معاف کی، غفر اللہ لہا، اللہ نے کہا میں نے اسے بخش دی۔ مخلوق کا مخلوق سے معاملہ دیکھو اور مخلوق کا خالق سے معاملہ دیکھو، معافی ہوگی، تو میں چھوڑو اس کو۔ تو اس لیے عمومی طور پہ
لوگوں کے معاملات جو ہیں وہاں پر بڑی شدید روش شریعت. ایک پائی اگر جان بوجھ کے کسی کی رکھ لی نا، صرف ایک پائی، ایک پیسہ، 700 فرض نمازیں کاٹ کے اگلے کے حوالے کر دی جائیں گی قیامت. یہ ایسے ہی نہیں ہے، 700 فرض نمازیں، اور کہاں پرواہ نہیں ہوتی قرضہ دینا ہے کہ نہیں دینا، کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ شریعت کا مزاج مخلوق ہے، لیکن یہ عمومی مزاج عرض کر رہے ہیں، مستثنیات ایکسیپشنز اس میں بھی مل جائیں گے. نظر اتارنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کے لیے جو دعائیں بتائی ہیں وہ پڑھی جائیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، سورہ نون والقلم کی آخری 2 آیات کا فرماتے تھے کہ اسے پڑھا جائے. اور ہندوستان کا ایک اپنا لوکل طریقہ ہے، پورے ہندو یہی کرتے تھے ہندوستان میں. یہ طریقہ چونکہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، ہر وہ قوم جس کی تہذیب اور ہر وہ قوم جس کی ثقافت میں کوئی ایسی چیز ہے جو ان کے تجربے سے ثابت ہو گئی ہو اور شریعت سے نہ ٹکراتی ہو، اس پہ عمل میں کوئی حرج نہیں. بڑی بوڑھی خواتین مرچیں لے کے اتار دیتی تھی، انڈے لے کے اس سے نظر اتار دیتی تھی. سب سے چیزیں درست ہیں، لوکل علاج ہے، کوئی حرج نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتائی ہیں نا، خیر اس سے تو کوئی موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. سب سے اچھا آپ نے پوچھا تو سب سے اچھا یہ ہے کہ جو تعوذات ہیں وہ پڑھے جائیں. ایک صاحب نے ہماری ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے تعوذات کا، کہ ہم نے وہاں دعا ادھوری چھوڑ دیا. ادھوری نہیں ہے، اس روایت میں یہ آتا ہے جو آپ نے روایت بھیجی ہے اس میں اور بھی الفاظ آتے ہیں، دونوں اپنی اپنی جگہ پہ درست، کوئی حرج نہیں. نظر بد سے بچاؤ کے لیے کون سا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ بہت چیزیں ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے. سب سے اچھی چیز تو وہی ہے تعوذات، آخری 4 کل، آیت الکرسی، یہ چیزیں پڑھ کے اپنے اوپر پھونک لینی چاہیے. ایک اور ہے طریقہ، بھی اس کا شریعت سے تعلق نہیں لیکن آپ کو بتاتے ہیں، آپ کبھی اس کا تجربہ کر کے دیکھیے. آپ نہ مانیں کوئی حرج نہیں، نہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے. ایک تجربے کی بات بتاتے ہیں. گاڑی لی نئی اور جو ہی نکالی ایکسیڈنٹ ہو گیا، اتر گئی نظر. کپڑے پہنے زبردست اور ابھی باہر پہنچے ہی تھے کہ چھینٹے اڑے اور پڑ گئے، اتر گئی نظر. بہت اچھے کپڑے ہیں، عید ہے، کسی کے گھر گئے اور بچے نے چائے کی پیالی گرا دی اور چھینٹے ادھر پڑ گئے، اتر گئی نظر. یہ بہت مرتبہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہندو ظاہر ہے کہ دنیا کے اور اقوام کی طرح بھی خوبصورتی ہوتی ہے، تو وہ اس نظر کو توڑنے کے لیے تلک لگا لیتے تھے. لیا تلک، یوں لگا لیا، ہندو عورتیں لگا لیتی تھیں. بنیاد اس کی بھی یہی ہے، نظر کا توڑنا. تو ہمارے جی میں ایک مرتبہ آیا کہ اگر داغ سے نظر ٹوٹ جاتی ہے تو کیوں نہ اپنی شرٹ، اپنے کرتے کا ایک کونا لے کے اس پہ ذرا سی سیاہی لگا دے آدمی، تو اگر اس نقطے سے نظر ٹوٹنی ہے تو یہ بھی تو نقطہ ہی لگایا ہے نا. یہ تجربہ کر کے دیکھو. جب شرعی تو کوئی چیز ہے نہیں، آپ تجربہ کر کے دیکھو. اگر یہ واقعی کرامت ہو نا اور نظر سے بچ جاؤ. گاڑی ہے، گاڑی کے بالکل نیچے کی طرف جو چیزیں مڑی ہوتی ہیں ان میں ذرا سی کوئی کریت دی، ذرا سی کوئی اس پہ دبکا کوئی چیز لگا دی، اب چلا کے دیکھو. یہ تجربہ ہو تو پھر بتانا. کالا کپڑا کیوں نہ باندھتے ہیں؟ کالا کپڑا، ہاں، یہ کالا کپڑا بھی تو اسی لیے باندھتے ہیں. جی ہاں. قرآن کی وہ صورت جو لوح محفوظ اور دنیا میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، اور قرآن وہی اللہ کی صفت ہے جس کی حیثیت
ایجاد مرتبہ عقل میں مراتب زلال سے ماورا ہے۔ یہ عقیدہ درست ہے۔ بہت گہرا اور علمی سوال آپ نے کیا ہے، ماشاء اللہ۔ دیکھو بھیا، ایک ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اس پہ بحث کیا ہے، بالکل آخر پہ۔ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ہے، اور اللہ کی تمام صفات مخلوق کی گرفت سے ماورا ہے۔ اللہ کی صفت ہے معیت۔ اللہ نے فرمایا ہوا معاکم اینما کنتم، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو، جہاں کہیں بھی۔ یہ اللہ کی معیت اور ساتھ ہونا یہ بلا کم و کیف ہے۔ اب آپ نے ساری اصطلاحات استعمال کیے ہیں تو ظاہر ہے کہ اب بات اسی پہ چلی جاتی ہے۔ یہ بلا کم و کیف ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ، اور ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کی یہ قربت اپنی مخلوق کے ساتھ کیسی ہے، یہ بلا کم و کیف ہے، ہم نہیں جانتے اس کی کیفیت۔ ایک صاحب نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد الموت کی حقیقت جاننی چاہیے، ہم نہیں جانتے۔ یہ حقائق اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ جا کے جو سلام پیش کرتا ہے وہ اسے سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ کیفیت ہم نہیں جانتے۔ یہ جو آپ نے تحریر فرمایا کہ وہ صورت جو لوح محفوظ اور دنیا میں پائی جاتی ہے وہ مخلوق ہے، یہ صورت وجود میں کہاں سے آئی؟ اس علمی مرتبے پہ شرم آتی ہے میں کچھ کہتے ہوئے، اس کی وجہ یہ کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ ساری چیزیں پڑھی ہی ہوں گی۔ دیکھو بھیا، ایک لکڑی ہے، یہ ایک اس لکڑی پہ کام کرنے والا ہے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس لکڑی پہ کام کرنے کے نتیجے میں ایک تیسری چیز وجود میں آئی، اور وہ صورت جو نکلی ہے وہ کہاں سے آ گئی؟ وہ اس کے اوزار ہیں، تیسری چیز۔ چوتھی یہ شکل ہے۔ یہ شکل اوزار ایک آدمی اور اصل میٹیریل موجود ہونے کی وجہ سے تین اجزاء موجود تھے، چوتھے نے جنم لے لیا۔ ایک روشنائی ہے، ایک کاغذ ہے، ایک کاتب لکھنے والا ہے، یہ تینوں تو مخلوق ہے۔ اور جس چیز کو وہ لکھ رہا ہے تحریر، وہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اللہ کی صفت کلام کیسی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے حجت اللہ البالغہ میں اگر اس باب کا جناب والا مطالعہ کر لیں، اور اگر کوئی وقت فرصت ملے تو ہم نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی حجت اللہ البالغہ کی صفات الہیہ کی جو بحث ہے وہ پوری تفصیل سے ریکارڈ کروائی ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کی تمام صفات متشابہات میں سے، اور متشابہ کا حکم سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں۔ قرآن وہی اللہ کی صفت ہے جس کی حیثیت ایجاد مرتبہ عقل میں مراتب ظلال سے ماورا۔ اللہ کی صفات ذات پاک کے بعد سب سے ماورا۔ اللہ کی صفات اور اللہ کے درمیان ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے سارے صوفیہ اور اہل تشیع اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی صفات اس کی پاک ذات کا حصہ ہے۔ علم کلام اور خاص طور پہ ہم ماتریدی یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی تمام صفات نہ عین ذات ہیں نہ غیر ذات، اور میرا پورا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلا تشبیہ کے ہے،
اور میں بالکل اس عقیدے پہ قائم ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسی پہ مرور اٹھایا جاؤں، وہ ہے جس کو علم کلام میں کہتے ہیں التنزیہ مع التفویض۔ آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک عقیدہ ہے التاویل مع التنزیہ، ہم نے اس پہ بھی لکھا ہے کہ تاویل مع التنزیہ کیا ہے، وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسے ثابت رکھا ہے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے آثار میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ التنزیہ مع التفویض، اللہ کی جتنی صفتیں ہیں، اللہ نے جتنی بیان فرمائی ہیں، کتاب و سنت میں جتنی آئی ہیں، وہ سب کی سب اپنی جگہ پہ ثابت ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو اس کے ساتھ کوئی تشبہ اور تعطل حاصل نہیں ہے۔ ایمان ہے اس بات پہ لا الہ الا اللہ کی طرح کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، خدا اسی پہ موت دے، اسی پہ حشر فرمائے، تعویل سے بڑھ کر ہے۔ تو ہم التنزیہ مع التفویض کے قائل ہیں۔ اللہ کی ساری صفات اس کی ذات پاک کا حصہ مانا جائے، کوئی حرج نہیں، بڑے بڑے لوگوں نے مانا ہے۔ اس کی ذات پاک سے ہٹ کے عین ذات، ذات سے جدا یا عین ذات، یہ جو ماتریدیوں کا عقیدہ ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ہے۔ یہ عقیدہ کیا درست ہے؟ یہ عقیدہ بھی درست ہے۔ اس عقیدے پہ جو آپ فرما رہے ہیں نا، اس پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے۔ اب ابن عربی کو معلوم نہیں جناب والا کا مرتبہ کیا ہے، مطلب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ ابن عربی کی ان چیزوں کو الیواقیت والجواہر، یہ ان کی ہے۔ یہ یار بہت بڑے صوفی بھی تھے اور فلسفی بھی۔ بہرحال الیواقیت والجواہر ہیں، نہیں ان کے ہاں دیکھے، انہوں نے اس کو اچھا لیا۔ آپ کا اگلا یہ سوال اسی میں ہے کہ درست ہے تو مخلوق کا وجود بھی ایک حیثیت سے غیر مخلوق ہے، تو خاص قرآن کو صفت باری تعالیٰ اور اس میں ذات اللہ کو ذات پاک سے جدا نہ سمجھنے کی کیا وجوہ؟ ذات پاک کا جو نام ہے اللہ، اسم کو مسمى سے الگ کرنا ہے۔ جو مسمى ہے اس کا ایک اسم ہے اور وہ اللہ ہے، بغیر کسی تشبیہ کے، والعیاذ باللہ۔ صرف تفہیم کی غرض سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ایک چیز ہے، اس کا کوئی نام تو رکھنا ہے نا۔ اس کا نام جب رکھا گیا تو کہا گیا کاغذ، بالکل ٹھیک ہے۔ کاغذ ہونے کی حیثیت سے کاغذ کا لفظ اس سے جدا ہے، الگ ہے، اس سے مراد وہی ہے۔ کوئی بھی جب کاغذ کہے گا تو دروازہ تو نہیں نا سمجھا جائے گا۔ تو جو ذات ہے وہ اس کا اسم ہے۔ اسم اور مسمى کی بحث، اس پہ کبھی آپ کہیں تو ہم ایک فوٹو کاپی بھیج دیں، وہ شاید کئی صفحات کا ایک مضمون ہے جو لکھا ہے، امید ہے انشاءاللہ وہ کافی ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ جواب پورا نہیں ہوا، ہمیں بھی احساس ہے، لیکن یہ کہ یہ بات ہر ایک سمجھنے کے قابل نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ کیسے معلوم کیا جائے کہ کس مجتہد کی تقلید کرنا جائز ہے؟ آج کل کے زمانے میں جو شرعی حجت ہو، شرعی نصوص سے کہاں حوالہ ملتا ہے اس بارے میں؟ شرعی نصوص سے جہاں بھی حوالہ ملے گا، ہمارے نزدیک اصول یہ ہے کہ فتنوں کے زمانے میں اجتہاد کرنا خود ایک فتنہ ہے، نہ کریں۔ ہمارا دور ایسا آ گیا ہے فتنوں کا کہ جو آرمی سے ریٹائر ہوا، جو سیکٹری ہونے سے ریٹائر ہوا، جس نے دو چار حرف پڑھ لیے، جس کو کوئی نئی چیز کسی چیز میں مل گئی، وہ مفتی اعظم پاکستان۔ اتنا عذاب آیا ہوا ہے کہ آپ کلپس دیکھتے ہیں، ان چیزوں میں آپ جائیں
ایسے ایسے بھی ہیں جو روزے ہی کا انکار کر رہے ہیں، تراویح کا انکار کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اب تراویح بدعت قرار پائی۔ پچھلی امت ساری کی ساری گمراہ تھی، اب ان پہ انکشاف ہوا ہے کہ غار حرا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں آئی۔ پچھلی پوری امت ہمیشہ 20 تراویح حرمین شریفین میں پڑھتی رہی ہے، اب انکشاف ہوا ہے کہ تراویح بدعت۔ یہ فتنے نہیں ہیں تو اور کیا ہے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام قرار دیا تھا، امت اس کی قائل رہی، اب انکشاف ہوا ہے کہ شراب میں وہ عنصر جو نشہ پیدا کرتا ہے اس کو نکال دیا جائے اور سرور کو باقی رکھا جائے تو وہ جائز۔ اس لیے اس زمانے میں اجتہاد کی دعوت دینا یا مجتہد بننا یہ خود ایک فتنہ ہے، اور ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جس کو صحیح طرح بخاری کھولنی بھی نہیں نہ آتی، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ صفحہ ادھر سے شروع ہوتا ہے کہ ادھر سے شروع ہوتا ہے، وہ بھی داعی اور مجتہد ہے۔ امت اس بات پہ متفق رہی کہ ایام کے حالات میں یا ناپاکی کی صورت میں وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا۔ اب یہ نیا اجتہاد شروع ہوا ہے کہ کوئی حرج نہیں، قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ جو جس امام کی تقلید کر رہا ہے بس اس کے ساتھ چمٹا رہے۔ اور آپ خود سوچیں، قیامت میں اللہ یہ سوال کرے گا کہ تم نے نماز میں رفع یدین کیوں نہیں کیا؟ قیامت میں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آمین بالجہر کہنی چاہیے تھی۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرمائے گا کہ تم نماز میں جب بیٹھتے تھے تو تمہاری حیت۔ یہ ایسے مسائل ہیں جو ائمہ مجتہدین کے ہاں اختلافات پر مبنی ہیں۔ اللہ ان چیزوں کو نہیں پوچھے گا، کیوں ان میں پڑھنا ہے، کیوں امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، کیوں لوگوں کو دین سے بے راہ کرنا ہے، کیوں لوگوں کو یہ موقع دینا ہے کہ دین جو ہے اس میں اختلافات ہیں لہٰذا اس کو چھوڑ ہی دو، والعیاذ باللہ۔ اس لیے یہ اجتہاد اور یہ جو چیزیں ہیں نا، نہیں، مہربانی کر کے نہیں کرنی چاہیے۔ جس کسی کو اللہ نے توفیق بخشی ہے، یہ بڑے بڑے جو مفتی ہیں نا، ان سے آپ انڈیویجلی جا کے مسئلہ پوچھیں، کبھی بھی لکھ کے نہیں دیتے۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری تحریر فتنے کا باعث بن سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی اس مسئلے میں مالکی مسلک یہ ہے، شافعی مسلک یہ ہے، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ کبھی کبھی کہتے ہیں میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، آگے نہ پھیلانا اس کو، چپ کر کے عمل کرو۔ ایک آدمی کی دکان ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں 1 کروڑ روپے میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، دکان آپ کی، پیسہ میرا، منافع ریشو طے کرو۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، 1 کروڑ وہ لگا رہا ہے، 10,000 تم بھی لگاؤ، کیش 2 جگہ سے ملنی چاہیے تب معاہدہ ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کیش کے علاوہ معاہدہ نہیں ہوتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں جائز ہے۔ اب جائز ہے تو کر لیا، اب منافع تقسیم کرنے کی جب باری آئی تو اس نے کہا 70-30 ہوگا، 60-40 ہوگا، 60 تمہارا میرا اور 40 تمہارا۔ اب یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے ناجائز ہے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں جائز ہے۔ جو ریشو مرضی مقرر کرو نفع نقصان کی، تمہارے آپس کے مسئلے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں 50%، نہ اس سے کم نہ زیادہ۔ اب دور کون سا جا رہا ہے، معیشت کہاں پہنچی ہوئی ہے، لوگوں کے پلازاز بن رہے ہیں، اس سے مفتی کہتا ہے کہ یار بالکل ٹھیک ہے، ائمہ کے نزدیک جائز ہے، تم اپنا اس سے پیسہ لو، اپنے یہاں انویسٹ کرو، جائیداد تمہاری، پیسہ اس کا، اور آپس میں طے کر لو کتنا لینا ہے کتنا دینا۔ اچھے قابل سمجھدار مفتی وہ راستے نکالتے ہیں۔ وہ چھوٹے درجے کا اجتہاد آپ کہیں وہ امت میں ہمیشہ رہا ہے، اب بھی ہے۔ عمر کتنی ہے؟ 80 سال۔ طلاقیں کتنی دے آئے ہو؟ 3۔ وہ کہتا ہے بابا جی اب اس عمر میں کوئی اور حرکت نہ کر بیٹھنا، ایک چھت کے تلے تم نیچے دونوں رہو، بوڑھا بھی بڑھیا بھی، آپس میں تعلقات نہیں ہونے چاہیے،
اور وہ آپ کی خدمت کے لیے، آپ اس کی خدمت کے لیے رہیں، لیکن خبردار وہ تعلقات اگر ہوں گے تو حرام ہوگا، میں اس سے بری ہوں، لیکن مت کہو لوگوں کو، بس ٹھیک ہے رہو۔ جائیداد کا مسئلہ ہے، ہبہ کر دینا، وراثت میں نہیں حصہ ملتا، ٹھیک ہے الگ بات، ہبہ کر دو، کہو میں آپ کو تحفے میں، گفٹ میں یہ مکان دے رہا ہوں، یہ میری جائیداد ہے، میں گفٹ کر رہا ہوں آپ کو۔ یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں بھیا، مگر بڑے ذہین، بڑے سمجھدار لوگ چاہیے ہوتے ہیں وہ جو مسائل کا حل نکال سکے۔ فتویٰ اس لیے نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پکڑا جائے، فتویٰ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اللہ کے خوف سے پوچھتے ہیں کہ خدا کی راہ کے علاوہ کہیں نہ چل پڑے، اس کا ادب احترام ضروری ہے، اسے کوئی آسان چیز بتا دینی چاہیے کہ یوں کر۔ اللہ نے قرآن میں نہیں کیا، قرآن پڑھو تو تب ہے نا، قرآن کریم میں آیا ہے کہ اس سے قسم کھا لی، تفسیر میں ہے تو قسم کھا لی کہ مجھے اگر صحت ہو جائے ایک مرتبہ، میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں تمہیں 100 درے ماروں گا، اپنی بیوی سے غصے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اسے صحت دے دی، ہم نے کہا ارکض برجلک، میرے بندے ٹھوکر مار زمین کو، اسے ٹھوکر ماری، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، ہم نے کہا اس سے نہا لے، باردم و شراب، ٹھنڈا پانی ہے اور اسے پی اور اپنی پیاس بجھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر اتنا شفقت اور اتنی محبت کا جذبہ ہوا کہ جب یہ نہا رہے تھے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدا نے سونے کی ٹڈیاں برسانی شروع کر دی۔ اللہ تو خالق ہے نا، عدم سے وجود میں لانا اس کے لیے کیا بات۔ جیسے آپ کسی کے آنے پہ پھولوں کی پتیاں پھینکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیاں، ٹڈی ہوتی ہے نا بڑی سبز رنگ کی، اللہ نے وہ پھینکنی شروع کر دی، اوپر سے آ رہی ہیں، انہوں نے نہانا چھوڑ کے چادر بچھائی اور سمیٹنے لگے تو وہی آئی اور اللہ نے کہا لم اغنیت، ہم نے اتنا کچھ نہیں دے دیا کہ اب اس سونے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ کیا بات ہے جواب کی، یہ ہے ابدیت اور بندگی۔ عرض کیا کہ لا غنا بی عن برکتک، اللہ آپ کی برکتوں سے بندہ کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، ہم تو فقیر ہی ہیں آپ کے در کے۔ اب مسئلہ آیا کہ جو قسم کھائی تھی 100 درے، فتویٰ کیا ہے، 100 ہی لگانے چاہیے۔ اللہ نے کہا خذ بیدک ضغثاً، اٹھو کسی درخت کو دیکھو جو درخت شاخوں سے بھرپور ہو، ایک ٹہنی ہے، اس ٹہنی کے آگے ٹہنیاں نکلی ہوئی ہیں، اس کو اتار، فاضرب بہی، اور بیوی کو وہ مار دے، ولا تہنس، تیری قسم بھی قبول ہے اور اس کا کفارہ بھی قبول ہے۔ مشکل سے نجات دینی ہے نا، فتویٰ اس لیے تھوڑی ہوتا ہے کہ لوگوں کو پکڑیں۔ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے تسلسل کے ساتھ تراویح اور وتر نماز رمضان المبارک میں بغیر مکمل قرآن شریف پڑھتے ہوئے 20 رکعت بغیر جماعت کے پڑھ رہا ہو اور آگے بھی اسی طرح کر رہا ہو تو کیا یہ مکروہ اور گناہ شمار تو نہیں ہوگا؟ یہ گناہ کیوں ہوگا؟ اگر کوئی شخص 20 تراویح گھر میں پڑھتا ہے لیکن اس کے پاس عذر کیا ہے، آپ کہتے ہیں بغیر عذر کے، تو پھر جماعت چھوڑنے کا تو گناہ ملے گا نا۔ عذر ہونا شرعاً ضروری ہے، تسلسل کے ساتھ تراویح بھی پڑھے، وطر میں تو پھر بھی گنجائش ہے۔ وطر میں حنفیہ اصل میں کہتے ہیں کہ گھر جا کر پڑھیں، پھر آہستہ آہستہ مسجد میں جماعت شروع ہو گئی، لوگوں نے کہا گھر جاتے ہیں تو بیوی بچے کھانا پینا اس میں لگ جاتے ہیں، وطر رہ جاتے ہیں، تو فقہا نے کہا اچھا بہتر ہے چلو مسجد میں ہی پڑھ کے چلے جایا کرو۔ لیکن اصل مذہب ہمارا یہی ہے کہ تراویح کے بعد وطر گھر میں پڑھنا افضل ہے، لیکن فتویٰ آپ کوئی بھی نہیں دیتا، اس لیے کہ واجب نماز کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ تو اس لیے بغیر عذر کے تسلسل کے ساتھ تراویح اور وطر نماز بغیر مکمل قرآن شریف پڑھتے، اس میں بھی عذر ہونا چاہیے نا، کیوں قرآن پاک پورا نہیں سنتا، پڑھتا کیوں نہیں، حافظ نہیں ہے تو عذر ہو گیا، پھر سنے۔ تو یہ مکروہ بھی ہوگا جماعت کو چھوڑنا اور گناہ بھی ہے۔ اس سلسلے میں جو فتاویٰ سے آپ کو مجھے مدد ملی ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص مسلسل تہجد پڑھتا ہو
اور جان بوجھ کر اگر کبھی نہ پڑھے تو نماز تہجد کی تو عمل مکروہ شمار ہوگا۔ یہ جو آپ نے فتویٰ نقل فرمایا ہے صاحب فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ہمارے حنفیہ عام طور پہ تہجد کی نماز کو نفل ہی گنتے ہیں، لیکن محتاط فقہا کہتے ہیں کہ اگر کسی کی عادت ہو جائے تہجد پڑھنا، اس کے لیے وہ سنت موقدہ کے حکم میں آ جائے گی۔ اس کی تصریح کی ہے فتح القدیر میں حافظ ابن حمام رحمہ اللہ۔ لیکن تہجد پہ اسے قیاس نہیں کیا جا سکتا، وہ تو آپ نے ہمیشہ پڑھنی ہے۔ یہ ایک خاص اللہ کا انعام ہے جو رمضان کا ہے، اسی لیے آیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے روزہ رکھا ایمانا و احتسابا، اس کا ایمان بھی تھا، و احتسابا، اللہ سے ثواب کی نیت سے کہ میرا پروردگار مجھ پہ رحم کرے گا، ثواب دے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، ہم نے اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف کر دیے۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا یا تراویح پڑھی اور اس نے ایمان کے ساتھ اور اپنی اللہ سے اچھی امید کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم، ہم نے اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ جمعے کے بارے میں بھی آیا ہے کہ من قام الجمعہ، جس نے جمعہ قائم کیا ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور اس امید پہ کہ اللہ پچھلے جمعے سے اب تک جو گناہ کیے ہیں خدا معاف کر دے گا، اللہ نے سب معاف کر دیا۔ ایسے ہی ایک بات اس سے کے علاوہ بھی عرض کرتے ہیں، یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان پہ رزق لینے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ انہیں آدمی خطرے میں ڈالے؟ کوئی تسلسل کے بغیر اگر کبھی بغیر عذر کے اس طرح وتر جماعت سے نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ رمضان المبارک میں تو مکروہ ہوگی۔ یہ تو آپ سے عرض کر دیا کہ جماعت سے جو وتر پڑھے جاتے ہیں اس کا ثواب اگرچہ بعض فقہا نے مانا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر میں پھر جو گھر کا ماحول ہے اس کی۔ I have to ask 2 questions from Mufti Sahab. Maybe they are already answered. Question: can a pregnant woman doesn't keep roza and do it later after childbirth if she is feeling weakness and her blood pressure gets low? بالکل ٹھیک، no problem. Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam allowed for this, and he said that in pregnancy and feeding both considers, and any lady, she's involved with two things, she can do it and make qaza after that birth. I have heard that if for some reason someone has to break his her roza, they can't just eat or drink anything directly to break the roza. He or she first need to chew the seed of khajur or eat. It's totally wrong. When he break fasting, then everything is okay, everything is equal. Either she or he drink water or taste anything, all things are equal in this matter. But it is necessary that he or she have some excuse, not lame excuses, real excuse. If she or he have, then he can break it. But he will not eat or drink anything in presence of different people. Either he is at home or outside, because respect of fasting is also wajib. That's also his duty. تھوڑی سی دیر میں
زکوٰۃ کا پوچھا ہے کہ سب سے پہلا حق کون سا بنتا ہے؟ دیکھو بھائی، زکوٰۃ میں سب سے پہلا حق اپنے بہنوں کا اور اپنے بھائیوں کا بنتا ہے، بس باقی سب بعد میں۔ اپنے بہن بھائیوں کو دیکھے، سگے بہن بھائیوں، پھر سوتیلے بہن بھائیوں، اگر ان میں کوئی ہے جو زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے تو انہیں دے، اور بہتر یہ ہے کہ سارا سال دیتا رہے۔ 1,00,000 روپے زکوٰۃ دی نا، ہر مہینے 8,000 بھجوا دیا، ہر مہینے 10,000 بھجوا دیا، تاکہ ان کا پردہ بھی رہے۔ جب زکوٰۃ رمضان میں 1,00,000 دے گا تو بھی سمجھیں گے نا کہ ہمیں کس حیثیت پہ رکھا جا رہا ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کی ڈویژن کر کے سال میں سب سے پہلا حق بہن بھائیوں کا بنتا ہے، اس کے بعد ان کی اولادوں کا، یعنی بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں، ان کا حق بنتا ہے۔ فرض کر لیں 4-5 بہن بھائی ہیں، آگے ان کی اولاد کو بھی شمار کریں تو 20-25 بن جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہے جس کی پسلی کمزور ہے اور زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، انہیں دینا چاہیے۔ بہن بھائیوں کے بعد زکوٰۃ کا حقدار چچا ہیں، کیونکہ باپ کا بھائی ہے نا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا تو تمہارے والد ہی کی حیثیت سے ہیں، ایک ہی درخت کی 2 شاخیں، تو چچا کو ملنا چاہیے۔ چچا چچی کے بعد ان کی اولادیں آتی ہیں، کیونکہ عمزاد ہیں، سارے بھائی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کو ترجیح دی ہے خالہ پہ، اور اس کے بعد خالہ ہیں، اور پھر خالہ کی اولاد، چچا اور اس طرف والدہ کی طرف سے خالہ، کیونکہ یہ سب ایک ہی درخت کی شاخیں، پھر اس کی خالہ کی اولاد ہے، پھر ماموں ہیں اور ان کی اولاد، اور پھر اس کے بعد جو بھی اپنے عزیز ہیں قریبی ان کی، پھر اس کے بعد پڑوسی کا حق بنتا ہے۔ پڑوسی بھی اگر ہے تو پھر اپنے پیشے میں، پیشے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی گاڑیاں ٹھیک کرتا ہے تو اپنے پیشے کے افراد کو جانتا ہے کہ فلاں جو مکینک ہے نا، اس جگہ وہ گاڑیاں تو ٹھیک کرتا ہے، اپنا دوست یار ہے، مگر اس کے پاس یار پیسے نہیں ہوتے، دکان اندر ہے، گاہک نہیں ملتے، میں ہی کبھی کوئی بھیج دوں تو بھیج دوں، مدد کر دوں۔ یہ ہم پیشہ ہونا زکوٰۃ کو کھینچتا ہے۔ ایک آدمی کپڑے دھوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ شہر میں کتنے ڈرائی کلینرز ہیں، کتنے دھوبی ہیں، یہ ایک پیشہ ہے۔ وہ اپنے پیشے کی عزت، احترام اور باخبر ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کو ڈیزرو کرتا ہے، زکوٰۃ کا مستحق ہے، اسے دینی چاہیے۔ پھر اس کے بعد اپنا محلہ ہے، پھر شہر ہے، اور پھر بستی والے ہیں، شہر گاؤں بستی والے، اس سے جو زکوٰۃ بچ جاتی ہے پھر وہ ان اداروں کو دی جائے جو ادارے دین کا کام کر رہے ہیں۔ اصول تو یہ ہے، فتاوی عالمگیری میں لکھا، ہم نے آپ سے عرض کر دیا ہے، لیکن ہمارے یہاں اس وقت عجیب حال یہ ہے کہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، فلاحی ادارہ، جو بغیر زکوٰۃ کے اور ڈونیشنز کے نہ چل رہا۔ عجیب حیرت کا مقام ہے، کوئی فیصلہ کرنا بڑا ہی دشوار ہے۔ مدارس کو نہ دیں، دین کی تعلیم ختم ہوتی ہے، اس ترتیب کو سامنے رکھیں تو مدارس کو کچھ نہیں بچتا، اور ادھر دیں تو ادھر عام عوام میں مفلوق الحال لوگ ہوتے ہیں، کدھر جائے آتی، سارا معاملہ ہی چوپٹ کیا ہوا۔ رمضان اور عید کو فکس کر دینا یہ جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو رمضان آئے گیا اندھا سال، اور فلاں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھا کرو، چاند دیکھ کے افطار کرو، اور چاند کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ فارن میں رہتے ہیں، پورا ایک گروہ اور طبقہ ہے جو دین کو حقیقی معنی میں نہیں سمجھتا، وہ صرف ماڈرنزم ہے، اس کے فتوے کی بنیاد امریکن اور برٹشر ہونا ہے۔ 4 حوالے نہیں دے سکتا کتابوں کے، لیکن دل میں ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ سعودیہ سٹینڈرڈ ہے۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کہتے ہیں سعودیہ ہے۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ جدید سائنسی تحقیقات ہے۔ سٹینڈرڈ کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے۔ جدید سائنس کی تحقیق سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے،
لیکن فرض کر لیجئے شریعت جس دن کے متعلق کہتی ہے کہ اس دن روزہ اب نہیں ہو سکتا، کسی کو چاند ہی نظر نہیں آیا، بادل چاہے یا کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب کس کو معیار ماننا ہے، شریعت کو، اپنی عقل کو، یا سائنس کو؟ کسی یہ درست نہیں ہے۔